بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان صغیر ہے۔ میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں کامیابیوں کی نئی منازل طے کریں۔ میری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ بالخصوص ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ کیسے ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں سال کے شروع میں، بگننگ آف دا سیشن میں، کہ وہ اپنا جو اینڈ آف دا سیشن ہے، یعنی آپ کے جو ریزلٹس ہیں اسٹوڈنٹس کے، وہ کیسے پہلے سے ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم نے لیٹ سے اگر آپ 8th کلاس میں تو 8th کلاس کا جب سیشن اوور ہوگا تو آپ کے جو ریزلٹس ہیں، اسٹڈی گریڈز ہیں، وہ کیا ہوں گے۔ سمپل سی ایک ایکسرسائز جو میں ٹیچرز کو انکریج کروں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں، اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ ٹیچرز کے ساتھ مل کے ایک اپنا پلان ڈیفائن کر لیں کہ انہوں نے اس پرٹیکولر سال کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے۔ لیٹ سے آپ 8th کلاس میں یا 9th کلاس میں آپ اپنا سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، یا آپ اس سے لوور گریڈز میں یا ہائر گریڈز میں، لائک آپ 4th 5th 6th کلاس میں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ بیٹھیں اسٹوڈنٹس، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ ایڈوانس سے پریپیئر کریں۔ لائک اگر آپ لیٹ سے ہم 8th کلاس کی بات ہی کرتے ہیں تو 8th کلاس میں آپ کے پاس سائنس کا سبجیکٹ ہوگا، میتھس کا ہوگا، انگلش کا ہوگا، سوشل سٹڈیز کا ہوگا، اسلامیات کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 4-5 اردو کا ہوگا، یہ 5-6 جو سبجیکٹس ہیں، آپ لسٹ ڈاؤن کریں کہ ان کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں۔ لائک میتھس کے اگر 100 مارکس ہیں تو آپ یہ ڈیفائن کر لیں کہ میں نے اس سال میتھ میں لائک 90% لینے ہیں، یا 100% لینے ہیں، یا 80% کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اردو کے اگر آپ کے 75 مارکس ہیں تو آپ 60 کو ٹارگٹ کریں، 65 کو۔ انگلش میں اسی طرح، اسلامک سٹڈیز میں تو آپ سیشن کے شروع میں ہی ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیفائن کریں کہ آپ نے اس سال کتنے پرسنٹیج یا کون سا گریڈ اچیو کرنا ہے، یا کون سی پوزیشن آپ نے کلاس میں لینی ہے سوری۔ جب یہ آپ کر لیں گے، آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ لائک آپ نے 90% مارکس کا ٹارگٹ سیٹ کیا اس سال کے لیے کہ اینڈ آف دس سیشن، یعنی 2024 کا جب آپ مارچ میں آپ کا رزلٹ آئے گا تو آپ نے جو گریڈ ٹارگٹ کیے ہیں کہ آپ کو 90% مارکس چاہیے اس سیشن میں۔ اب آپ نے جب اپنے ٹیچر کے ساتھ یہ بیٹھ کے اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرنی ہے تو پھر ٹیچر کے ساتھ آپ نے ڈسکس بھی کرنا ہے کہ آپ کے ایریاز آف اسٹرینتھ کیا ہیں، آپ کے ایریاز آف ویکنیسز کیا ہیں۔ اسٹرینتھ سے مراد یہ کہ آپ کن سبجیکٹس میں اچھے ہیں، آپ کی ہینڈ رائٹنگ اگر بہتر ہے، اگر آپ کی ریڈنگ سکلز اچھی ہیں، اگر آپ کی لسننگ سکلز اچھی ہیں، اگر آپ رائٹنگ سکلز میں بیٹر ہیں، تو یہ آپ کی ایریا آف اسٹرینتھ ہوں گی۔ ایریا آف ویکنیسز کیا ہوں گی جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، لائک آپ کو کانسیپٹس کلیئر کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، یا کوئی پرٹیکولر میتھس کا ٹاپک ہے لائک الجبرا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا، یا سائنس کے کچھ ٹاپکس ہیں جس میں آپ کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے، یا سوشل سٹڈیز میں اکثر اسٹوڈنٹ اسٹرگل کرتے ہیں جس میں آپ کو ڈیٹس یاد رکھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ بیٹھیں اور ایک اسٹریٹجی کو ڈیفائن کریں کہ آپ نے کس طرح اپنی ویکنیسز کو امپروو کرنا ہے اور کس طرح اپنی اسٹرینتھس کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے چلے جانا ہے۔ یہ سیکنڈ اسٹریٹجی آپ نے اپنانی ہے۔ پھر آپ نے کمپلیٹ ایک روڈ میپ کو ڈیفائن کرنا ہے۔ روڈ میپ سے مراد یہ کہ آپ نے پورا سال پڑھنا کیسے ہے، ایگزام کی تیاری کیسے کرنی ہے، آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے، آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہوگی، آپ کی ویکلی روٹین کیا ہوگی، آپ نے منتھلی کیسے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے، اور پھر کیسے ان کو مانیٹر کرنا ہے کہ لائک اگر آپ نے میتھس کے 1 یا 2 چیپٹر سالو کرنے تھے، انگلش کے 2 یا 3 لیسنس کو پریپریشن کرنی تھی ان کی، اردو کا کوئی سبق یاد کرنا تھا، اسلامک سٹڈیز کے کوئی ٹاپک تھے ان کو آپ نے کور کرنا، تو آپ نے ڈیلی بیسس کا بھی ٹارگٹ رکھنا ہے، ویکلی کا بھی اور منتھلی کا بھی، اور اس طرح آپ کے یہ 6 سے 8 سے 10 مہینے کا کمپلیٹ روڈ میپ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ اسٹریٹجی کمپلیٹلی ڈیفائن کر لیں گے، یعنی آپ سیشن کے سٹارٹ کے اوپر ہی آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اس سال کتنے % مارکس لینے، میرے ایریاز آف ویکنیسز کون سے، میری ایریا آف اسٹرینتھ کون سی ہے، اور میرا کمپلیٹ روڈ میپ کیا ہے، کیسے میں نے اس سفر پہ چلنا ہے اور اس ٹارگٹ کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی ٹیچر کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور آپ کی اپنے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور پھر آپ نے ایک امپورٹنٹ چیز کرنی ہے کہ آپ نے فالو اپ میں رہنا ہے ٹیچر کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی، کہ ہم نے جو پلان کو ڈیفائن کیا تھا کیا ہم آن ٹریک ہیں یا کہیں ہم اس ٹریک سے کہیں ہٹ تو نہیں گئے،
اور اگر آپ اپنے جو آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ٹریک اس سے آپ ہٹ گئے تو فوراً آپ واپس اس ٹریک کے اوپر آئیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ اور آئی ہوپ کہ ایز اے ٹیچر آپ بیٹر کولیبوریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، بیٹر ایک دوسرے کے ساتھ ایک مکمل لائے عمل تیار کریں گے کیسے آپ نے اس سیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.